پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ان کے مقاصد جو ہیں کوئی اور ہیں، لیکن میں تمام حجت کے لیے حکومت نے بھی ان سے مذاکرات کر لیے۔ میرا خیال ہے مذاکرات کرنے والوں کو بھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کہیں جو ہے نا سرے نہیں چڑھ گئے، اور میں ذرا اوپنلی کہتا تھا، وہ لوگ جو مسئلے سے کام لیتے تھے، لیکن میں تھرو آؤٹ اپنا مینٹین رکھا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے مذاکرات میں پی ٹی آئی والے، یہ کسی بات میں بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں ہے، یہ لوگ بات کر رہے ہیں یا اندر جو شور مچاتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کا ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، اور کنفیشنز کے بعد کہ ہم نے اس دن کیا ہے، کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے کہ لوگوں نے کنفیشنز کی ہیں۔ آپ کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے 9 مئی کے دن جو ہے، تو رائے راست پہ تو خیر ابھی بھی نہیں آئے ہوئے اگر اس وقت گمراہ ہوئے تھے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گناہ بالعزت تھا جو ہو رہا تھا، اور وہ آج مک گیا۔ فیوچر سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ وہی احجاج دھرنے اور یہی سیاست رہے گی؟ جب میں کہتا تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، ساتھ ہی کہتا تھا میں مذاکرات کے خلاف نہیں۔ جب کوئی فریقین جو ہے سیاسی ہوں یا ادروائز ہوں وہ مذاکرات میں لگے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی حل نکل آتا ہے۔ مذاکرات کا وہ ختم کرنا یا ان کو منقطع کرنا، ان کو دفن کرنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کیا میں کمنٹ کروں جو ہے، کیونکہ ان کا کوئی محدود قسم کا آبجیکٹو تھا جو پورا نہیں ہوا یا پورا ہوا ہے، کیا ہوا ہے میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرتا۔ علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ایک مذاکرات ادھر ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور